شكله صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کل میرا پروگرام جو آپ نے پسند کیا اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور حسب وعدہ میں آج اس کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یقیناً آپ بھی جاننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ تو دوستوں، یہ ہے ہمارا جادو، جنات اور ان کا شرعی علاج پر مبنی پروگرام۔ ہم بتائیں گے جادو اور جنات کے اثرات۔ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کلی اثر یعنی جادو پورے جسم پر حاوی ہو اور اس کی وجہ سے جسمانی کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہو جائے۔ جزوی اثر، یہ اثر جسم کے کسی عضو پر ہو، مثلا سر، کلائی، ٹانگوں وغیرہ۔ دائمی اثر، یہ اثر عرصہ دراز تک جسم میں موجود رہتا ہے۔ عارضی اثر، جادو چند ہفتوں سے زیادہ اثر نہ رکھے، مثلا شیطانی خواب آنا اور پریشان کن نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہونا۔ دوستوں، اسی طرح معالجوں کی اقسام کے بھی طریقے اور علاج ہیں اور ان کی علامات ہیں۔ معالجین کی بھی 3 اقسام ہیں۔ وہ معالج جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، دوسرے وہ معالج جو ٹونے ٹوٹ کے شعبدے بازی، متاثر کن کرتب دکھا کر اور قرآنی اور غیر قرآنی فال نکال کر علاج کرے، مثلا ہاتھ کی صفائی سے سوئیاں، کیل، بال، دھاگے، تعویذات، پتلے وغیرہ نکالے، یا کیمیائی مواد سے کوئی چیز جلا دے، یا خاص قسم کی بوٹی سنگھا کر بے ہوش کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، معالج جو جنوں، شیطانوں، ستاروں اور سیاروں جیسی غیر مرئی قوتوں کی مدد حاصل کر کے عقل کو حیران کرنے والے طلسمات سے جادو کا علاج کرے۔ تو دوستوں، اب ہم یہ بتائیں گے کہ جنات اور جادو کو جادوگر کیسے ختم کرتا ہے۔ جادوگر 4 غیر شرعی طریقوں کے ذریعے مریض کے جسم سے جادو اور جنات کو نکالتا ہے۔ پہلا طریقہ، جنات اور شیاطین کی خوشنودی کے ذریعے مریض سے بعض شرکیہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کروا کے وہ جنات کی خوشنودی چاہتا ہے، مثلا جنات کے نام پر صدقہ اور خیرات وغیرہ، جانور ذبح کروانے اور حرام چیزوں کے استعمال کا کہے۔ دوسرا طریقہ، جنات اور شیاطین سے صلح کے ذریعے۔ اس کی صورت مثلا ایک یہ ہوتی ہے کہ مریض کے اہل خانہ سے جادوگر کہتا ہے ایک روٹی پر نمک رکھ کے اسے فضا میں اچھالیں، اسے جنوں کے لیے قربانی کہا جاتا ہے۔ اس سے گویا شیطان، جنوں اور جادو سے متاثرہ شخص کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور وہ اس سے اپنے نام کی قربانی لے کر اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کے سبب ہی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں کر ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جہاں کے باسیوں کا ایک بت تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک نہیں گزر سکتا تھا جب تک کہ اس پر کوئی چیز قربان نہ کرے۔ سو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اس پر کوئی چیز قربان کر کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی چیز چڑھا دو، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مکھی پکڑی اور اس بت پر قربان کر دی۔ پھر انہوں نے دوسرے سے کہا کہ تم بھی اس پر کوئی قربانی چڑھاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیر اللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ بت کے پجاریوں نے یہ سن کر اس کی گردن اڑا دی۔ وہ شخص یوں جنت میں چلا گیا اور پہلا شخص جہنم میں چلا گیا۔ تیسرا طریقہ، رقص اور سرور کے ذریعے آسیب نکالنے کا۔ یہ طریقہ بھی بدترین ہے۔ اس طریقے میں بھی شرکیہ اور غیر شرعی افعال اور ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مدھم شمع کی روشنی میں رقص و سرور کی نہایت بیہودہ مخلوط محافل
دوران رقص بے انتہائی بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک شیطانی شرکیہ رسم ہوتی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے۔ رقص کے بعد حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے، جبکہ آخر میں ایک عورت سب کے سامنے برہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اختلاط، رقص و سرور وغیرہ اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام اور حرام اعمال کا مجموعہ ہے۔ چوتھا طریقہ جادوئی جبر کے ذریعے، اس طریقے سے جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عامل مریض کے اندر موجود جن کو بھگانے کے لیے بڑے اور طاقتور شیاطین مستقل طور پر اس پر مسلط کر دیتا ہے، جو بظاہر تو اسے سکون دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس کے دین اور دنیا کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جادوگر سے صرف پوچھ گچھ کرنا ہی اس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب صرف پوچھنے سے ہی اتنا بڑا دینی نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس سے متاثر ہو کر علاج کروانے والے کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن۔ ان تمام طریقوں سے جن کے ذریعے جادو زدہ مریض کا علاج کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا۔ تو دوستوں، یہ بات تو طے ہے کہ جادو اور جادو کے اثرات یا جنات کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن سے انحراف کریں گے۔ قرآن میں خود جادو اور جنات کا ذکر موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جادو ہوا، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا۔ اس کا طریقہ علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں معوذتین پڑھ کر دم کرنا چاہیے اپنے اوپر، اور اس کا ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ زیتون کے تیل کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ زیتون درخت بڑا بابرکت ہے، اس کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ استعمال کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ تیل پر آیات شفا، آیات سحر، سورہ فاتحہ، آیات کرسی، چاروں قل پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ درد والی جگہ پر روزانہ 3 دفعہ مساج اور کھانے میں بھی یہی تیل استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشکل یا اذیت میں نہ ڈالے اور ہم سب کو ہر قسم کی شیطانی آفات سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستوں، پروگرام پسند آنے یا نہ آنے کی صورت میں کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو